صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہمارے درمیان ہے، اور ان قریب وہ مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فگن ہونے والا ہے جس کا انتظار پورے سال اہل ایمان کرتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کا۔ تو جیسے بلا شک و شبہ ماہ رمضان ہر مومن کے نزدیک عظمت والا مہینہ ہے، ایسے ہی ماہ شعبان المعظم بھی بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام تو شعبان ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی ایک صفت لگائی جاتی ہے المعظم، جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ مہینہ بھی کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، اس مہینے کی بھی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اسی وجہ سے اس نام کے ساتھ شعبان المعظم یعنی المعظم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور جب اس مہینے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی عظمتوں سے لوگ غافل ہیں۔ یہ رجب اور رمضان کے بیچ ہے، اس وجہ سے اس کی عظمت سے، اس کی بڑائی سے، اس کی برکتوں سے لوگ غافل ہیں، اس لیے کہ ماہ رمضان کی برکتیں اہل ایمان جانتے ہی ہیں۔ رجب المرجب یہ حرمت والا مہینہ ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی اس کی تعظیم ہوتی تھی، زمانہ اسلام میں بھی اس کی تعظیم ہوتی ہے، لیکن شعبان المعظم کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا کوئی احترام نہیں ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وجہ سے اس مہینے میں روزوں کی کثرت کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس مہینے کی عظمت سے غافل ہیں۔ مزید اور بھی اس کی آپ نے فضیلت بیان فرمائی، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے حضور سیدی غوث اعظم دستگیر المعروف شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی نے اپنی کتاب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے لکھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی ہیں نا، آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی شعبان المعظم کا مہینہ آتا تو صحابہ کرام قرآن مجید کی طرف جھک جاتے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے لگتے تھے۔ تو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم بھی قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے لگتے ہیں، ہم کا مطلب ہماری اکثریت۔ تو صحابہ کرام شعبان کا مہینہ جیسے آتا تو قرآن کی طرف جھک جاتے، یہ حدیث کی عبارت ہے۔ تو لیکن آپ کا یعنی صحابہ کرام کا قرآن کثرت سے پڑھنا ہمارے مقابلے میں تو نہیں تھا نا، ہم تو پورے سال قرآن چھوڑے رہتے ہیں، اور پھر جیسے ہی رمضان آئے تو پھر قرآن کی طرف کچھ دلچسپی ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام کا یہ عمل ایسا تھا کہ صحابہ کرام تو روزانہ ہی قرآن کی تلاوت کرتے، لیکن جیسے شعبان کا مہینہ آ جائے اس تلاوت قرآن میں مزید اضافہ کر دیتے، اور جب رمضان آئے تو اس اضافے میں مزید اضافہ کر دیتے تھے۔ تو ہم تو چھوڑے ہوتے ہیں پھر پڑھتے ہیں، صحابہ کرام چھوڑتے نہیں تھے۔ اسی وجہ سے اکابرین امت نے فرمایا شہر شعبان شہر تلاوت القرآن، شعبان کا مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ تو اسی بات کو اجاگر کرنے کے لیے، آنکھوں سے غفلتوں کے پردے ہٹانے کے لیے، اپنے سننے والوں کو قرآن کی طرف لانے کے لیے
آج کی گفتگو میں تلاوت قرآن کے حوالے سے چند باتیں گوشے گزار کی جائیں گی۔ اس حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت خطبے میں تلاوت کی ہے، آیت نمبر 121 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اسے ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جو لوگ اس قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، اصل معنوں میں یہی لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس قرآن کا انکار کرے یا اس قرآن سے منہ پھیر لے فاولئک هم الخاسرون، تو بے شک جو لوگ اس قرآن کو چھوڑ دیں تو یہی لوگ خسارے میں ہیں، یعنی جنہوں نے اس کا انکار کر دیا یا اسے چھوڑ دیا وہ خسارے میں ہیں۔ تو خسارے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، اور اللہ کے نیک اور پرہیزگار اور اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا یتلونہ حق تلاوتہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پاک کلام کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے کرنے کا حق ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے کا حق کیا ہے، کیسے پڑھنے کا حق ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا، عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں اور زبردست صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا اقدس میں آپ نے ایک عرصہ گزارا، طویل عرصہ گزارا، اور قرآن مجید کی اکثر آیات اور اکثر صورتیں آپ نے رسول اللہ سے ہی سیکھی ہیں۔ اور پھر ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن جیسا اترا ہے کوئی اگر ایسا پڑھنا چاہے تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھے، یہ ایسے پڑھتے ہیں۔ تو کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا۔ آپ سے جب پوچھا قرآن پڑھنے کا حق کیا ہے، قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان یحل حلالہ ویحرم حرامہ ویقرؤہ کما انزل اللہ ولا یحرف الکلم عن مواضعہ، فرمایا قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ تو قرآن پڑھنے کا حق یہ ہے کہ قرآن کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، جیسا قرآن اترا ہے ایسے ہی پڑھے، اور اس میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی اضافہ نہ کرے، یہ قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ تو اب اس کی تشریح میں علماء نے ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت کا حق تین طرح سے ہے، اس لیے کہ لوگ بھی تین طرح کے درجے میں ہوتے ہیں، ایک عام حق ہے، ایک خاص حق ہے، اور ایک اخص الخواص حق ہے۔ عام حق یہ ہے جس پر آج گفتگو ہوگی، عام حق اس کا یہ ہے کہ اسے تلاوت کرتے رہیں، اس کی مسلسل تلاوت کریں، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کی مسلسل تلاوت کرتے رہنا یہ قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیشہ اس کی تلاوت کی ہے، حالانکہ آپ عربی تھے، قرآن عربی زبان میں اترا، اس کے باوجود صحابہ کرام کا یہ معمول اور مشغلہ تھا کہ آپ قرآن مجید کو چھوڑتے نہیں تھے، تلاوت کرتے رہتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہم نے خود ہی بیان کیا ہے۔ ابن سعد نے لکھا طبقات الکبریٰ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مختلف وفود آتے، مختلف لوگ آتے، مہمان آتے، آپ انہیں ٹھہراتے، تو کہتے ہیں قبیلہ بنو ثقیف کے کچھ لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی کے صحن میں ہی ان کے لیے خیمہ لگوا دیا اور وہ وہیں رہتے، اور رسول اللہ نماز پڑھنے جب جاتے، جب نماز پڑھ کے آتے تو ان سے سلام دعا کرتے رہتے تھے۔
حال احوال پوچھتے رہتے۔ عشاء کی نماز کے بعد زیادہ وقت ملتا تو کچھ زیادہ دیر کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے ان سے حال احوال پوچھتے۔ تو کہتے ہیں ایک دن عشاء کی نماز ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے حجرے میں چلے گئے۔ بہت دیر کے بعد آپ اپنے حجرے سے دوبارہ باہر تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا، قبیلہ بنو ثقیف کے لوگوں نے، یا رسول اللہ آپ تو عشاء کے فوراً بعد ہی تشریف لاتے اور کافی دیر تک ہمارے ساتھ گفتگو کرتے تھے، کچھ ہمارا حال سنتے کچھ اپنا حال سناتے، تو اس بار دیر ہو گئی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے روز کا معمول ہے ایک خاص تعداد میں قرآن پڑھتا ہوں، آج مختلف مشاغل اور مصروفیات کی وجہ سے میں وہ تعداد مکمل نہ کر پایا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ جب تک وہ تعداد مکمل نہ کر لوں تب تک کوئی دوسرا کام نہ کروں۔ تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ گھر گئے، آپ نے جا کر وہ تعداد مکمل کی اور پھر آپ تشریف لائے۔ تو فرمایا وہ خاص تعداد کیا تھی؟ وہ ایک منزل ہے۔ قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں نا، تو یہ 7 منزلیں اس طرف اشارہ ہیں کہ رسول اللہ ایک دن میں ایک منزل پڑھتے تھے، 7 دن میں 7 منزل، یعنی 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ بھی ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے آسانی کے لیے، تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ بعض صحابہ تو وہ ہیں جو روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ وہ جو ہے نا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا تو گویا اس نے قرآن کا حق ادا نہ کیا، اس لیے کہ 3 دن سے کم میں اگر قرآن ختم کرے گا وہ سمجھے گا کیا؟ تو کہتے ہیں یہ عام لوگوں کے لیے ہے، لیکن جو سمجھدار ہیں، اہل کرامت ہیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ بلکہ ابن حجر نے لکھا کہ بعض اللہ والوں کا تو یہ معمول رہا کہ زندگی بھر عصر سے مغرب کے درمیان میں 4 قرآن ختم کر لیتے تھے۔ یہ از قبیل کرامت ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے زمانے کو پھیلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے زمانے کو سکیڑ دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ ہم اپنی داخلی اور آئلی زندگی میں بھی کبھی کبھی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ خوشی کی رات بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، تکلیف کی رات ختم نہیں ہوتی۔ کبھی پیٹ میں درد ہو، کبھی خدا نخواستہ دانت میں درد ہو، یا کوئی تکلیف ہو، کسی طرح کا کوئی دوا نہ ہو آپ کے پاس، تو رات بھر تڑپتے رہیں، گھڑی دیکھتے رہیں، ایسا لگتا ہے کہ کانٹا اپنی جگہ رک گیا ہے۔ تو تکلیف کی رات بہت طویل ہو جاتی ہے، خوشی کی رات بہت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری اپنی زندگی میں بھی ہے نا۔ تو یہ ایک کرامت ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے تو زمانے کو پھیلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے زمانے کو سمیٹ دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اکابرین امت میں سے 3 ایسے افراد ہیں جنہوں نے زندگی کا معمول رکھا، روزانہ رات میں 1 قرآن ختم کرتے تھے۔ ان میں سے ایک صحابی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اسلام کے 3 خلیفہ۔ دوسرے صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، اور تیسرے صحابی نہیں ہیں، غیر صحابی ہیں، تابعی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ امام اعظم کے بارے میں لکھا کہ 30 سال تک آپ کا یہ معمول رہا، روزانہ رات میں 1 قرآن ختم کرتے، اور ماہ رمضان المبارک میں 61 قرآن ختم کرتے، 1 قرآن دن میں، 1 قرآن رات میں، 1 قرآن تراویح میں، 61 قرآن مجید ختم کرتے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ یہ قرآن کو جاننے والے تھے، عربی خواں تھے، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ قرآن سے علوم بھی نکالتے، ہمیں سکھاتے بھی، سب کچھ کرتے، اس کے باوجود ان کے پاس اتنا وقت کیسے مل جاتا تھا؟ اور ہمیں قرآن کچھ بھی آتا نہیں ہے، اس کے باوجود ہم شوق نہیں رکھتے، سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم کتنے دور ہیں۔ ابھی تو سیکھنے کی تو بات ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن کا ترجمہ سمجھیں، قرآن کی تشریح سمجھیں۔ ابھی تو ہم فقط یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، بس۔ قرآن کی تلاوت ایک الگ اجر و ثواب رکھتا ہے، قرآن کو سمجھنا ایک الگ اجر و ثواب رکھتا ہے، اور قرآن پر عمل کرنا ایک الگ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا۔ اللہ کو خواب میں دیکھنا ممکن ہے، ظاہری آنکھوں سے دیکھنا تو ممکن نہیں ہے۔
وہ فقط اللہ نے اپنے حبیب کے لیے یہ عطا فرمائی کہ رسول اللہ نے اپنے رب کو ظاہری آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے دیکھا نا، آپ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے، چاہے وہ نبی ہوں یا غیر نبی ہوں، ممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ کو خواب میں دیکھنا یہ ممکن ہے۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی روایت ملتی ہے کہ آپ نے بھی اللہ کو خواب میں دیکھا، اور امام احمد بن حنبل اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو کہتے ہیں رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو، رأیت ربی فی المنام، میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا، اور میں نے پوچھا یا اللہ وہ کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے لوگ تیرے قریب آ جاتے ہیں؟ ایسا کون سا عمل ہے کہ تیرے بندے وہ عمل کریں تو تیرے قریب ہو جائیں؟ تیرے قریب ہونے کا مطلب تیری رحمتوں کے قریب آ جائیں۔ تو قال، اللہ نے فرمایا بکلامی یا احمد، اے احمد وہ عمل جس کی وجہ سے میرے بندے میرے قریب ہوتے ہیں وہ میرا کلام ہے، وہ میرے کلام کی تلاوت ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے عرض کی بفہم او بغیر فہم یا ربی، یا اللہ سمجھ کے پڑھنا یا بغیر سمجھے پڑھنا، یعنی کہ تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے یا بغیر سمجھے پڑھنا ہے؟ قال، تو اللہ نے فرمایا بفہم او بغیر فہم، اے احمد اصل کام تو میرے کلام کی تلاوت ہے، سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے، میں اسے اپنا قرب عطا کرتا ہوں۔ تو ابھی تو بات ہو رہی ہے فقط قرآن پڑھنے کی، تو جو قرآن پڑھتا ہے کیسے رب اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے؟ تو جو قربتوں کے ذرائع ہیں رب کی جانب بڑھنے کے لیے، انہیں ذرائع کو استعمال کرنا ہوگا نا۔ ایک مکان ہے، اونچی جگہ ہے، وہاں جانے کے لیے ہر طرف سے تو سیڑھیاں نہیں ہوتی نا، ایک سیڑھی کی جگہ ہوتی ہے یا دو ہوگی، دو تین جگہ ہوتی ہیں، ہر طرف سے تو نہیں کہ کہیں سے بھی مرضی آپ کی چلے جائیں۔ تو رب کی جانب پہنچنے کے لیے یہ ذریعہ ہے جس کو خود قرآن مجید، خود رسول اللہ نے فرمایا القرآن حبل من اللہ، قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے، دوسرا سرا بندوں کے پاس ہے۔ تو اس قدر واضح الفاظ میں رسول اللہ نے رب کے قرب کا ذریعہ قرآن مجید کو بتایا۔ ہم کس قدر غفلت میں ہیں؟ ہمارے اکابرین امت تو روز ایک قرآن ختم کریں، ہمارے ہاں ایسے نالائکوں کی کمی نہیں ہے جنہوں نے سال میں بھی ایک قرآن ختم نہیں کیا ہوگا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے نالائک ہیں۔ ہم سبھی ایک ہی جگہ ہیں، ہم تو ایسے نالائق ہیں کہ سال میں ختم کرنا کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر 60 سال 70 سال 50 سال کے کسی بزرگ سے کہا جائے نا آپ نے آخری بار قرآن کب ختم کیا تھا، تو سچی بات ہے کہ انہیں تو یاد بھی نہیں ہوگا۔ بچپن میں جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو قرآن ختم کیا ہے، اس کے بعد سے تو قرآن ختم کیا نہیں۔ یہ ہے ہمارا حال۔ اور ہم دعویٰ کیا کرتے ہیں، دعویٰ کس قدر بلند ہے اور دعوے کی دلیل کس قدر کمزور ہے، ذرا دیکھیں۔ تو رب کے قریب ہونے کے لیے قرآن مجید بہت ضروری ہے۔ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اس مہینے میں خاص طور پر صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی حافظ قرآن کی طرح جلدی جلدی پڑھ لے، یہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، چاہے جلدی سے آپ پڑھ سکتے ہیں جلدی پڑھیں، چاہے آپ آدھا صفحہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھیں تو صحیح، اس کو پڑھیں ضرور۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک خوشخبری بھی سنائی ہے، فرمایا کہ جو ماہر قرآن ہے وہ تو فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ الماہر فی القرآن مع الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ تو کچھ عرصہ کے لیے تمہارے ساتھ ہے، اس کی قدر کر لو، اس سے برکتیں لے لو۔ تو وہ ماہر جو ہے وہ تو فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ جو قرآن کا ماہر نہیں ہے لیکن وہ قرآن پڑھتا ہے،
اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ فرمایا اس کو ہر ایک نیکی کے بدلے 2 نیکی ملے گی۔ ایک قرآن پڑھنے کی نیکی ملے گی، اور ایک مشکل کے باوجود اٹک اٹک کے قرآن پڑھ رہا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے، ایک نیکی اس کی ملے گی۔ تو جو ماہر قرآن ہے اسے تو معمول کے مطابق ہی نیکی ملتی ہے، لیکن جو ماہر قرآن نہیں ہے لیکن پھر بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، دل میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، رونا بھی آ جاتا ہے کہ کاش ایسا ہوتا، صحیح وقت میں صحیح طور پر تلاوت سیکھ لیتا تو آج کچھ اللہ کا کلام تو پڑھ پاتا، صحیح طور پہ پڑھ پاتا، لیکن کیا کروں، کوئی بات نہیں ہے، جب تک دم میں دم ہے، جب تک سانس ہے، رب کے قرآن کی کچھ تو خدمت کروں۔ تو وہ اس طرح سے پڑھتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے 2 نیکی ملے گی، اسے ڈبل نیکی ملے گی۔ اسے بھی چھوڑ دیجئے۔ اکابرین امت نے فرمایا ایک شخص کا وصال ہو گیا، 5 سال کے بعد جب اس کی قبر کے پڑوس میں کسی کو دفن کیا جانے لگا تو اس کی قبر کی ایک اینٹ ہل گئی، ہٹ گئی، مٹی ہٹ گئی، تو کسی نے دیکھا کہ وہ قبر میں بیٹھا قرآن مجید پڑھ رہا ہے، اور ایک ٹہنی ہے جو اس کے پاس ہے، اس کے منہ کے پاس ایک ٹہنی ہے، اور اس میں سے صاف شفاف پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ جب اسے پیاس لگتی ہے وہ اس میں سے پی لیتا ہے، اور قبر کیا ہے، وہ تو جنت نظیر ہے، خوشبوؤں سے مہکی ہوئی قبر ہے۔ تو لوگوں نے جیسے تیسے، یہ تو راز کی باتیں ہوتی ہیں نا، ہر ایک کو دکھانے کی نہیں ہوتی ہیں، تو لوگوں نے بند کر دیا۔ اس کی اہلیہ کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد پوچھا کہ تمہارا شوہر کتنا بڑا نیک اور پرہیزگار تھا، کیا تمہیں پتا ہے ایسا ایسا معاملہ ہوا؟ تو خاتون نے بتایا تو میں تو خاتون خانہ ہوں، میں بیوی ہوں، بندہ کتنا بھی کچھ ہو جائے اس کی جو اہلیہ ہوتی ہے نا وہ اس بندے کو سب سے زیادہ جانتی ہے۔ بندہ باہر کیسا بھی ہو، اگر کسی کی بیوی اس کے بارے میں کہے کہ یہ اچھا آدمی ہے تو آپ یقین کر لیجیے وہ اچھا ہی آدمی ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ خیارکم خیارکم لأہلکم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو۔ باہر تو ہر ایک سے اچھا سلوک کر لیتے ہیں نا۔ تو اہلیہ کے پاس آئے، اور آ کر لوگوں نے پوچھا تو خاتون خانہ نے کہا کہ میرا جو شوہر ہے وہ اتنا کوئی نیک اور پرہیزگار تو نہیں تھا، وہ عام لوگوں کی طرح تھا، محنت مزدوری کرنے والا۔ تو لوگوں نے کہا ہم نے تو اس کی بڑی کرامت دیکھی۔ تو کہا ایک عمل وہ کرتا تھا، وہ قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن قرآن سے بڑی محبت تھی، قرآن سے بڑا لگاؤ رکھتا۔ وہ اس وقت تک سوتا نہیں جب تک قرآن کو لے کر بیٹھ نہ جاتا۔ وہ محنت مزدوری کر کے آتا، گھر آتا، کھانا کھا کر تھوڑی دیر مصلی بچھا کر قرآن لے کر بیٹھتا، ہر لائن پر انگلی رکھتا، اور ہر لائن پر انگلی رکھ کے کہتا مولا مجھے اتنا وقت ملا نہیں کہ میں قرآن پڑھ سکوں، تیرا کلام پڑھ سکوں، لیکن مولا میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس میں تیرا کیا کلام لکھا ہے، تیرا کیا حکم لکھا ہے، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تو نے جو بھی فرمایا ہے حق اور سچ فرمایا۔ ہر لائن پر وہ یہی کہتا مولا تو نے جو فرمایا وہ حق اور سچ فرمایا۔ تھوڑی دیر تک یوں ہی انگلیاں پھیرتا اور پھر اٹھا کر چوم کر رکھ دیتا۔ تو خاتون خانہ نے فرمایا یہی عمل تھا۔ لوگوں نے کہا قرآن مجید کی یہی محبت ہے کہ آج وہ قبر میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو دیکھیں کہ قرآن مجید ایسا با وفا دوست ہے جو قبر و حشر تک دوستی نبھاتا ہے، تو اس کو نہ چھوڑیں۔ اس کو جو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ قرآن سے اپنا تعلق جوڑیے، اپنے موبائل میں جو ہے نا قرآن مجید ضرور ڈاؤن لوڈ رکھیے، ضرور رکھیے اس میں، اس لیے کہ قرآن مجید ہر جگہ لے کر جانا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ تو ایسی چیز ہے کہ ہر جگہ ہی بندہ لے کر پھرتا ہے نا، تو قرآن مجید اس میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور جہاں موقع ملے، بس میں بیٹھے ہیں وہاں تلاوت کریں، کہیں بیٹھے نماز پڑھنے کے لیے آئے 10 منٹ باقی ہے فوراً کھول کر بیٹھیں، اسے پڑھیں، تو یہ ہے کہ قرآن پڑھنا ہوگا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے
کہ موبائل میں یا اسکرین میں قرآن پڑھنا وہ قرآن پڑھنا نہیں ہے جو اصل ہارڈ پیپر میں قرآن پڑھنا ہے، اس کا حکم الگ ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ بغیر وضو سے محقق علماء کے نزدیک بغیر وضو سے بھی اس میں جو قرآن ہے اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایسا ہی ہے جیسے شیشے کے نیچے قرآن مجید رکھا ہے، آپ شیشے کے اوپر ہاتھ لگا رہے ہیں، لیکن بغیر وضو سے اسے تو نہیں چھو سکتے نا، تو اسے دیکھنے کا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن جب آپ اصل قرآن اصل نسخہ پڑھیں گے تو اسے قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ عمل کیجئے اور اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کیجئے اور کہیے کہ یا اللہ ایک وقت گزر گیا میں نے تیرے قرآن کو دیکھا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا تو الگ ہے، سالوں گزر جاتے ہیں لوگوں نے قرآن دیکھا نہیں ہوتا ہے۔ ہم ایسی غفلت میں اتنے نالائق ہو گئے ہیں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں اور روزانہ کی یہ عادت بنا لیجئے، چاہے صبح ہو، چاہے دوپہر ہو، چاہے سونے سے قبل ہو، قرآن ضرور پڑھیے۔ قرآن پڑھیں گے اس کی برکتیں ملیں گی آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں۔ لہذا شعبان المعظم کا مہینہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن مجید کا اہتمام خاص طور پر کیجئے۔ اور پھر آئندہ آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اس میں بھی قرآن، یہ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن تو پڑھنا ہی ہے، لہذا اس میں بھی قرآن مجید کی ضرور تلاوت کا اہتمام رکھیے، تاکہ قیامت میں جب ہم جائیں، تاکہ قبر میں جب ہم جائیں ہمارا کوئی ساتھ نہ ہو، کم از کم اس ساتھی کو تو ہم وہاں پہ پائیں۔ لیکن رسول اللہ کا فرمان ہے نا کہ قرآن مجید شفاعت کرنے والا ہے، تاکہ قیامت میں جب ہم اٹھیں کسی سے کوئی آسرا نہ ہو، وہاں قرآن مجید تو ہمارا آسرا بنے۔ اور قرآن مجید وہیں اس کے لیے امید گاہ بنے گا جو دنیا میں قرآن پڑھتا ہوگا۔ دنیا میں آپ نے پڑھنا کیا، کسی نے دیکھا بھی نہ ہو، اور قیامت میں قرآن مجید سے کہے کہ تم میری شفاعت کرو، تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہوتا ہے نا۔ اس کا اہتمام ضرور رکھیے۔ پیغام میرا فقط یہی ہے کہ جیسے اپنا خیال کرتے ہیں دوسروں کا بھی خیال کیجئے، قرآن مجید کا بھی خیال کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔